خطبہ نمبر 105 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، بنی امیہ کی تہدید اور لوگوں کی نصیحت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ پروردگار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے اعمال کا گواہ، ثواب کی بشارت دینے والا، عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں بہترین مخلوقات اور سن رسیدہ ہونے پر اشرف کائنات تھے۔ عادات کے اعتبار سے تمام پاکیزہ افراد سے زیادہ پاکیزہ، اور باران رحمت کے اعتبار سے ہر صحاب رحمت سے زیادہ کریم و جواد تھے۔ بنی امیہ، یہ دنیا تمہارے لیے اسی وقت اپنی لذتوں سمیت خوشگوار بنی ہے اور تم اس کے فوائد حاصل کرنے کے قابل بنے ہو جب تم نے دیکھ لیا کہ اس کی مہار جھول رہی ہے اور اس کا تنگ ڈھیلا ہو گیا ہے۔ اس کا حرام ایک قوم کے نزدیک بغیر کاٹنے والے بیر کی طرح مزیدار ہو گیا ہے، اور اس کا حلال بہت دور تک ناپید ہو گیا ہے۔ اور خدا کی قسم، تم اس دنیا کو ایک مدت تک پھیلے ہوئے سائے کی طرح دیکھو گے کہ زمین ہر ٹوکنے والے سے خالی ہو گئی ہے، اور تمہارے ہاتھ کھل گئے ہیں اور قائدین کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تمہاری تلواریں ان کے سروں پر لٹک رہی ہیں اور ان کی تلواریں نیام میں ہیں، لیکن یاد رکھو کہ ہر خون کا ایک انتقام لینے والا اور ہر حق کا ایک طلبگار ہوتا ہے، اور ہمارے خون کا منتقم گویا خود اپنے حق میں فیصلہ کرنے والا ہے، اور وہ پروردگار ہے جسے کوئی مطلوب عاجز نہیں کر سکتا ہے، اور جس سے کوئی فرار کرنے والا بھاگ نہیں سکتا ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اے بنی امیہ، کہ عنقریب تم اس دنیا کو اغیار کے ہاتھوں اور دشمنوں کے دیار میں دیکھو گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ بہترین نظر وہ ہے جو خیر میں ڈوب جائے، اور بہترین کان وہ ہیں جو نصیحت کو سن لیں اور قبول کر لیں۔ موعظہ۔ لوگو، ایک با عمل نصیحت کرنے والے کے چراغ ہدایت سے روشنی حاصل کر لو، اور ایک ایسے صاف چشمے سے سیراب ہو جاؤ جو ہر آلودگی سے پاک و پاکیزہ ہے۔ اللہ کے بندو، دیکھو، اپنی جہالت کی طرف جھکاؤ مت پیدا کرو، اور اپنی خواہشات کے غلام نہ بن جاؤ کہ اس منزل پر آ جانے والا گویا سیلاب زدہ دیوار کے کنارے پر کھڑا ہے، اور ہلاکتوں کو اپنی پشت پر لادے ہوئے ادھر سے ادھر منتقل ہو رہا ہے، ان افکار کی بنا پر جو یکے بعد دیگرے ایجاد کرتا رہے گا، اور ان پر ایسے دلائل قائم کرے گا جو ہرگز چسپاں نہ ہوں گے اور اس سے قریب تر بھی نہ ہوں گے۔ خدا سے ڈرو کہ اپنی فریاد اس شخص سے کرو جو اس کا ازالہ نہ کر سکے اور اپنی رائے سے حکم الہی کو توڑ نہ سکے۔ یاد رکھو کہ امام کی ذمہ داری صرف وہ ہے جو پروردگار نے اس کے ذمہ رکھی ہے کہ بلیغ ترین موعظہ کرے، نصیحت کی کوشش کرے، سنت کو زندہ کرے، مستحقین پر حدود کا اجرا کرے، اور حقداروں تک میراث کے حصے پہنچا دے۔ دیکھو، علم کی طرف سبقت کرو قبل اس کے کہ اس کا سبزہ خشک ہو جائے، اور تم اسے صاحبان علم سے حاصل کرنے میں اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاؤ۔ منکرات سے روکو اور خود بھی بچو کہ تمہیں روکنے کا حکم رکنے کے بعد دیا گیا ہے۔